بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب عقیدہ واسطیہ کا درس کا سلسلہ جاری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. اہل سنت و جماعت جو کہ نجات پانے والا فرقہ ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اپنے بارے میں بتایا ہے اس کی وہ نفی نہیں کرتے ہیں، اس کا وہ انکار نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے کلام کو غلط معنی میں لیتے ہیں، نہ اس کی تحریف کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے آیتوں میں باطل معنی بتاتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی کیفیت بتاتے ہیں. وہ کیسے ہے کیونکہ اس کا ذکر ہمیں نہیں آیا، اللہ نے بتایا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اتنا ہی ہم ایمان لاتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو اس کے مخلوق کے صفات سے تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اور اس کے مد مقابل کوئی نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی بنیادی بات بتائی اور فرمایا ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مخلوق سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پہچاننے میں اس کی مخلوق کے ساتھ کمپیئر کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں اس سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ جاننے والا، اور کلام میں سب سے سچا، اور سارے مخلوقات سے سب سے زیادہ اس کا بہتر کلام. یہاں جو بات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دے نہیں سکتے. ایک صاحب کے ساتھ بڑے اسپیکر ہیں، فیمس اسپیکر، ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ اوپر ہے یہ ذرا مشکل ہے. اور جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ لونڈی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس لونڈی نے انگلی اٹھا کر بتایا کہ اللہ اوپر ہے، انگلی اٹھا کر بتایا کہ اللہ اوپر ہے. تو وہ اسپیکر نے کہا کہ دیکھیے زمین جو ہے گھومتی رہتی ہے اپنے درمیان بھی، اور سیارے کے اطراف بھی، سورج کے اطراف گھومتی رہتی ہے زمین، اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ لونڈی نے بتایا کہ اللہ اوپر ہے اس وقت جو ہے زمین نیچے رہی ہو. اس وجہ سے اس لونڈی کی بات صحیح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے اوپر نیچے اور دائیں اور بائیں کی تمیز کرتے ہوئے اپنے ساتھ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی.
مخلوق کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا، اس کی وجہ سے وہ غلطی میں مبتلا ہو گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ اوپر ہے. اگر یہ مخلوق سے کمپیئر نہیں کرتے تو یہ بات نہیں آتی. اللہ اوپر ہے ہمیشہ، چاہے زمین کے کسی کونے میں ہو آپ، جی چاہے جدھر بھی رہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اوپر ہے. قرآن میں ایسے ہی کہا گیا، حدیث میں ایسے ہی آیا. یہ کہنا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ زمین جس وقت گھوم رہی تھی اور وہ لونڈی جس وقت بتا رہی تھی اس وقت جو ہے زمین نیچے کی حالت میں رہی ہو، یہ سب جو ہے غلط تعویلات ہیں. تو اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو تشبیہ دینا اور اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جیسا ہے، نعوذ باللہ، یہ بالکل ہی غلط ہے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے غلطی کی، جیسا کہ اس سے پہلے کئی درسوں میں یہ بات واضح ہو چکی ہے. تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ کو اس کے مخلوق کے ساتھ کسی بھی طور پر تشبیہ نہیں دے سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ ہمیں پورے طریقے سے یقین میں ساتھ رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے ویسے ہم ایمان لائیں گے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے ایمان لائیں گے، اس کے ہم تعویل یا تشبیہ نہیں دیں گے. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے جتنے رسول ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور مومنوں نے ان کی سچائی کی گواہی دی، برخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کی جو نہیں جانتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، بڑی اس کی پاکی ہے، وہ عزت و جلال کا پروردگار ہے، ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے جس کی یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط بیانی لیتے ہیں. اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکل نعوذ باللہ ایسی ویسی بتاتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. پھر اللہ نے کہا وسلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی ہے، والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسولوں کے جو جتنے مخالفین ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جس طریقے سے بیان کیا اللہ کے بارے میں، جس طریقے سے وہ ایمان لاتے ہیں غلط ایمان، اس سے اللہ تعالیٰ نے پاک کیا. پھر اس کے بعد رسولوں کا ذکر کیا کہ رسولوں پر سلامتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اس میں وہ عیب، وہ غلطی، وہ باطل نہیں ہے جو عام طور پر دوسرے لوگ کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں پاکی بیان کرنے کے بعد کہا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلامتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں وہی بتاتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے، غلط باتیں نہیں بتاتے ہیں. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. تو اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے جو کچھ کہا ہے، رسولوں نے جو کچھ فرمایا ہے، اس سے وہ لوگ رتی برابر بھی ہٹ نہیں سکتے. اہل سنت و جماعت اگر ہیں، اللہ نے جو کہا ہے وہی ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی ماننا ہے، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے، وہ راستہ ہے جس پر نبیوں پر، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کون کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو یہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا جو اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے، اللہ پر جھوٹ ہے. تو یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تمہارے پروردگار کا کلمہ سچائی اور انصاف کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، جی کوئی غلط نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں، آرڈر میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک جو رہتے ہیں، حکومتیں جو رہتی ہیں، اس کی دو بنیاد ہیں۔ ایک، خبروں میں سچائی، نیوز میں صحیح نیوز دینا چاہیے۔ دوسرا، آرڈر دیتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے انصاف ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں اگر ہیں تو ملک آباد رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آج کل میڈیا میں جتنی جھوٹ، جتنی غلط باتیں، کہیں بھی کوئی بلاسٹ ہو گیا، کوئی بھی واقعہ ہو گیا، فوراً کسی مسلمان کا نام لے لیا اور کسی مسلمان کو لے جا کر جیل میں ڈال دیے۔ 10 سال 15 سال کے بعد بتاتے ہیں کہ بے گناہ ہے، اس کی جوانی ختم ہو گئی۔ یہ ظلم ہے، خبروں میں جھوٹ اور فیصلوں میں، احکام میں ظلم، ان دونوں چیزوں سے ملک برباد ہو جاتا ہے، دونوں چیزوں سے ملک برباد ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام اور فرشتے لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض مناظر آپ نے دیکھا، دوزخ کے مناظر، ان مناظر میں دیکھا کہ جو ہے یہ ایک آدمی کو لوہے کے سلاخوں کے ذریعے یہاں سے لے کر یہاں تک چیرا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک چیرتے ہیں، اور جب یہاں سے یہاں تک چیرتے ہیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے، دوبارہ واپس ہو جاتا ہے، اصلی شکل میں آ جاتی ہے۔ یہاں ختم ہونے کے بعد پھر یہاں سے یہاں تک چیرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، عذاب کا سلسلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو ایک جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جھوٹ دنیا کے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ ذرا بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تصور تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ یہ ایک آدمی ایک جھوٹ بولے اور وہ جھوٹ دنیا کے کونے تک پہنچ جائے، اس کا تصور کرنا آسان تھا؟ کون سی میڈیا تھی، کون سا ٹیلی فون، کون سی ٹی وی، کون سا انٹرنیٹ؟ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈوں میں نیوز دنیا کے کونے سے کونے تک پہنچ جاتی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے پروردگار کا کلمہ سچائی کے لحاظ سے اور انصاف کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اللہ کی باتوں میں جھوٹ نہیں، خبروں میں جھوٹ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، فیصلوں میں انصاف نہیں، انصاف ہے، ظلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلوں میں انصاف ہے، ظلم نہیں۔ تو اسی لیے انبیاء نے جو کچھ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اہل سنت و جماعت اسی کے اندر، اسی دائرے میں محدود رہیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کو کوئی عیب لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم کسی بھی قسم کی عیب یا کسی بھی قسم کی کمی یا کسی بھی قسم کی برائی کی نفی کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بالکل پاک ہے، تو یہ 5 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے ساتھ اس کائنات کے چلانے میں کوئی شریک نہیں۔ توحید ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کو پاک بتانا، اقرار کرنا، اس کائنات کے چلانے میں اللہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ توحید ربوبیت، جیسا کہ دوسرے لوگ، بعض اولیاء، بعض صوفیاء، اولیاء تو نہیں ہو سکتے وہ لوگ، جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اولیاء جو ہے بہت بڑے اونچے مقام میں پہنچنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟
کائنات میں تصرف کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو رائٹس دیتا ہے کائنات میں تصرف کرنے کا، جسے چاہے وہ کو جو چاہے کرتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، دل ان کے درمیان ہاتھوں میں ہوتا ہے، جس کو چاہے جو کر دیں، برکت دے دیں جسے چاہے، نعوذ باللہ۔ تو توحید ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اس میں پاکی کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری باتیں، ہماری دعائیں، ہماری مناجات اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی سنتا ہے، نعوذ باللہ، دوسرا بھی قبول کرتا ہے، دوسری بھی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اس کے ناموں میں، اس کی صفتوں میں اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کونی، اس کائنات کے چلانے میں جو اللہ آرڈر دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، کسی کو حکومت دیتا ہے، کسی کو چھینتا ہے، جی، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کونی ہے، کائنات کے چلانے میں اللہ کا نظام ہے، اللہ کا جو آرڈر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سارے عیب سے پاک ہے۔ جو بھی کرتا ہے وہ حکمت کی بنا پر کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے آرڈر میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتارا، اس کی حکمت ہے، اس اتارنے میں اللہ کے حکم میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر چیز پرفیکٹ۔ نقصان دینے والی چیزیں اللہ نے بتائی، پیدا کیا، سانپ، بچھو، جی، بہت سارے جانور وغیرہ، درندے، اللہ کی حکمت ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں کوئی عیب نہیں ہے، کسی بھی حکم میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں، اس کی حکمت ہے۔ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ کے حکم میں کوئی عیب نہیں، وہ پرفیکٹ، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ اور پانچویں چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے، اس شریعت میں اللہ تعالیٰ وہ بالکل پرفیکٹنس ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی عیب نہیں ہے۔ چوتھی اور پانچویں چیز میں یہ فرق ہے کہ چوتھی چیز جو ہے پوری کائنات کا نظام، سورج کو نکالنا، چاند کو نکالنا، دن کو نکالنا، رات کو نکالنا وقت پر، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو مسلمان بنانا، کسی کو بدعتی بنانا، کسی کو منکر حدیث بنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے امر کونی ہے، تقدیر کونی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے عیب میں، اس کے عمل میں، اس کے حکم میں، اس کے آرڈر میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اللہ نے جو شریعت بنائی وہ بھی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اتنا حصہ دیا، مردوں کو اتنا حصہ دیا، اور بعض حالات میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ حصہ ملتا ہے، جی، عورتوں کو حکم دیا خاص حالات کی وجہ سے، مردوں کو الگ حکم دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اور اس پر ذرا بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو میرے بزرگوں یہ ساری پانچوں چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، توحید ربوبیت میں پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، الوہیت میں پاک ہے، اس کے اسماء و صفات میں پاک ہے، اس کے کائنات کو جو بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، اس میں وہ پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور شریعت جو بنائی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اس کا مطلب ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ
کہ جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے اس کو مانتے ہیں، جو نہیں آیا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کی صفتوں کو مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے ہیں، کمپیئر نہیں کرتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ایک لمبی لسٹ دی شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ یہ بتایا ہے ہم جیسے بتایا ہے ویسے مانیں گے۔ قل اللہ احد سے انہوں نے شروع کیا، جو کہ قرآن کا 1/3 آف دا قرآن کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت احد، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے اور نہ وہ جنتا ہے، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، قرآن میں اکثر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں پازیٹیو ایٹریبیوٹس بتائے۔ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، رحم کرنے والا ہے، پاک ہے، بادشاہ ہے، جی اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے۔ اکثر جتنے بھی نام ہیں وہ سب پازیٹیوز۔ بعض جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نگیٹیو میں خبر دی ہے۔ کیا مطلب نگیٹیوز؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ جنتا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کے بیٹے نہ کسی اس کا باپ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ انسان کے جیسا محتاج نہیں ہے۔ انسان باپ کے بغیر کیا حالت ہوتی ہے؟ اگر انسان لا ولد ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور کمال ہے۔ تو جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں نفی، نیگیٹو کا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کا ضد مراد ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ ارے اونگ کس کو آئے گی؟ جو کمزور ہے، جو تھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تھکتا ہی نہیں ہے، وہ تھکنے والی ذات نہیں ہے۔ ہم انسان جو تھک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جہاں نفی کے اسلوب میں جو صفتیں آئی ہیں، جو الفاظ آئے ہیں، اس کا مطلب، اس کا ضد مراد ہے کہ پرفیکٹ۔ بعض آیتیں آئیں گی لا یعجزہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز آسمان و زمین میں عاجز نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ اتنا طاقت والا ہے، کوئی چیز اس کو کمزور نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن میں یا حدیثوں میں، جیسا کہ حدیث ان اللہ لا ینام، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، ولا ينبغي له ان ينام، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ روا نہیں ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ سوئے۔ تو جتنے بھی نفی میں جو صفتیں آئی ہیں، اس کا مطلب اس کا اپوزٹ معنی ہے کہ اپوزٹ معنی کیا ہے کہ نفی کو آپ اپوزٹ کے الفاظ میں، دوسرے الفاظ میں ذکر کیجئے مثبت انداز میں، مطلب پرفیکٹنس آئے گا کہ اللہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، ہر لحاظ سے طاقت والا ہے۔ تو یہاں پر لم یلد ولم یولد کا مطلب کیا ہے کہ بالکل وہ اکیلا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اور اس طریقے سے آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دیکھیے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے بڑی عظمت والی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہا آیت الکرسی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی، کہا لیہنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر ان کی کنیت تھی، ابو المنذر یہ علم تمہارے لیے مبارک ہو۔
یہ تمہارا جاننا تمہارے لیے مبارک ہو. مبارکبادی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس لیے یہ آیت قرآن میں سب سے بڑی ہے؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء اور صفات اور اس کے کمال ذات اور اس کی عرش اور اس کی کرسی اور سبحان اللہ اس کی عظمت کا اللہ نے ذکر فرمایا. اور میں یہاں ایک اور بات بتاؤں کہ مثبت اور منفی کی بات. اہل سنت و جماعت کے پاس اسماء نیک ناموں اور نیک صفتوں کے بارے میں جب ذکر آتا ہے تو اکثر جو ہے آپ پائیں گے پازیٹیوز. قرآن میں جیسا اللہ نے بتایا ویسے پازیٹیو میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتیں بتائیں گے. اللہ کے بارے میں اللہ ایسا ہے، اللہ رحمان الرحیم ملک قدوس سلام. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی صفتیں بتائی وہ سب مانتے ہیں. اس کے برخلاف اشاعرہ کے پاس یا دوسرے جو فرقے ہیں ان کے پاس جائیں گے تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ نیگیٹیوز میں وہ صفت ذکر کرتے ہیں. بعض ڈاکٹروں کے پاس جو ہے ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا چارٹ لگایا ہوا اللہ کے بارے میں، اور وہ چارٹ جو ہے اشاعرہ کا عقیدہ ہے. اصل میں اشاعرہ کا عقیدہ ہے جو کہ جس میں نیگیٹیوز لکھا ہوا ہے زیادہ. آپ دیکھیں گے انٹرنس میں جو ہے وہاں بہت بڑا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ جو نام وہ جو صفتیں کہ اللہ کے بارے میں بتائے ہیں اکثر جو ہے نیگیٹیوز. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے. اشعری مسلک کے عقیدے کے انگلش میں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں قرآن میں اکثر آپ دیکھیں گے پازیٹیوز میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں صفتوں کے بارے میں، نیگیٹیوز میں بہت کم. اور وہ بھی کب؟ اس کا معنی کیا ہوگا کہ کمال پرفیکٹنس کے معنی میں لیں گے، اس کا اپوزٹ معنی لیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ عبادت کے لائق معبود برحق کوئی نہیں سوائے اس کے. الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم ساری کائنات کا نظام چلانے والا، ساری کائنات کو تھامے ہوئے. الحی القیوم کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم جو کہتے ہیں بہت بڑا نام یہ الحی القیوم ہے. الحی القیوم بعض حدیثوں میں آتا ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم بول کر ایک صاحب نے دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا حوالہ دے کر انہوں نے دعا کی. الحنان المنان بدیع السماوات والارض لا تأخذه سنة ولا نوم. اس کو نہ نیند پکڑتی ہے نہ جو ہے اونگ پکڑتی ہے. کیا مطلب؟ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. آپ فرض کر لیجئے انسان، حدیث میں آتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پکڑے ہوئے ہے کہ وہ گر جائیں. کیا اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے نہیں پکڑے گا تو آسمان و زمین کو کون پکڑے گا؟ یہ پوری زمین جو ہے معلق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں معلق. یہ سارے اتنے سیارے کام کر رہے ہیں، اتنے سیارے ہیں، اور یہ سارے سیارے کل فی فلک یسبحون، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر سیارہ جو ہے اپنے اپنے اس میں دائرے میں گھوم رہا ہے. اس کو پکڑا ہوا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. اب سمجھ لیجئے اگر ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کتاب مثال کے طور پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، قلم پکڑے ہوئے ہیں، پرس پکڑے ہوئے ہیں، اگر اونگ آ گئی تو کیا ہوگا؟ جی پکڑی ہوئی چیز ہاتھ میں رہتی ہے خود بخود گر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ اتنی بلند ذات ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات. یہ جو ہے یہودیوں کے برخلاف، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. اسی لیے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں آئی. سورہ قاف میں اللہ بتایا وما مسنا من لغوب کہ ہمیں کوئی تھکان
جی کوئی تھکاوٹ نہیں. وہ ایک حکمت ہے, اللہ نے 6 دن کے لیے پیدا کیا, چاہے تو 1 دن کے لیے 1 سیکنڈ میں پیدا کر سکتا تھا, اس کی حکمت ہے. 6 دن میں اس نے کائنات کو پیدا کی, زمین و آسمان جی اور مخلوقات, درخت ورخت سب ساری چیزیں, سب کو آدم علیہ السلام سب کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کی. یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ انہوں نے انسانوں کے جیسا خدا کو سمجھا اور کہا کہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے نعوذ باللہ آرام کیا. ہمیں اور آپ کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے وہ جو اس کے پاس سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے. کس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ اللہ کے پاس سفارش کرے؟ دیکھیے بہت بڑی چیز ہے شفاعت, کیونکہ قبر پرست لوگ اور شرک کرنے والے لوگ عام طور پر قبر پرستی اور شرک میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں شفاعت کے باب میں, سفارش کے باب میں. ہم اس لیے کر رہے ہیں ان کی پوجا پاٹ, ہم اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں, یہ حضرت ہمیں سفارش کر دیں گے, ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں گے, ہم ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچ نہیں سکتے. تو شفاعت جو ہے یہ وہ دروازہ ہے جس کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم اس لیے ان لوگوں کی, ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں, اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو شفاعت کا تصور جو ہے یہ باطل تصور, یہ غلط تصور انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا, کوئی جو ہے اللہ کے پاس سفارش کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. 2 اجازت چاہیے, ایک سفارش کرنے والے کے لیے پرمیشن, نمبر 2 جس کے حق میں سفارش کیا جاتا ہے کر رہے ہیں اس کے لیے سفارش. انبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے سفارش نہیں کر سکتے, سفارش کرنے کا ان کو حق ہے, اجازت دے گا اللہ تعالیٰ, لیکن کیا اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے؟ نہیں. کافروں کے لیے سفارش نہیں کر سکتا کوئی انسان. تو سفارش کرنے والے کو پرمیشن چاہیے, اور مومنین بھی سفارش کریں گے, نیک لوگ بھی سفارش کریں گے, لیکن کن کے لیے سفارش کریں گے؟ جن کو اللہ تعالیٰ پر, جن کے بارے میں اللہ پرمیشن دے گا انہی لوگوں کے لیے, سب کے لیے سفارش نہیں کر سکتے. تو ہر ایک کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں یہ غلط تصور کہ فلاں ولی سفارش کریں گے, فلاں کا ہم دامن پکڑ لیں گے, چھوڑیں گے نہیں وہ ہمیں جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے. نعوذ باللہ, یہ سب باطل تصور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے وہ جو اللہ کے پاس سفارش کرے سوائے اللہ کی اجازت کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ان کے سامنے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے وہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ کے علم میں سے جی کسی بھی چیز کا یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی یہ لوگ جان نہیں سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے, اللہ بتائے گا تب یہ لوگ جانیں گے, ورنہ جو ہے اللہ کے بارے میں, اللہ کے علم کے بارے میں ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے, اللہ کی کرسی. اور کرسی جو ہے, کرسی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیر کے رکھنے کی جگہ ہے. کرسی الگ ہے اور عرش الگ ہے, دونوں میں فرق ہے. اس کی کرسی یہ کیا ہے, آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے, اور کرسی سے بڑا جو ہے اللہ کا عرش ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا,
آسمان و زمین کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند اور بڑی عظمت والا ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں، اس طریقے سے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی سب سے اوپر ہے، اور وہی ہر ایک کا علم جاننے والا ہے. باطن کا مطلب یعنی ہر چیز کا علم جاننے والا، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. ظاہر کا مطلب کہ سب سے اوپر، سب سے غالب. بعض لوگوں نے جو ہے اس کو نعوذ باللہ حلول اور اتحاد کے معنی میں لیا. حلول اور اتحاد، حلول اور اتحاد کا مطلب کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے تو کون ہے؟ سب اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ. اول و آخر، ظاہر و باطن، سب کچھ تو ہے، بیچ میں کیا ہے؟ اول و آخر، ظاہر و باطن، سب کچھ تو ہے، بیچ میں کیا ہے؟ یہ مطلب یہ شعر ایک شاعر کہتا ہے، لیکن اس شعر میں نعوذ باللہ حلول اور اتحاد کہ جو ہے سارے جتنے بھی انسان ہیں یا مخلوقات ہیں سب نعوذ باللہ خدا ہیں. یہ صوفیوں کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ ہے اس شعر میں، جبکہ قرآن کا جو مطلب ہے وہ مطلب نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ اول ہے. کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. وہو والآخر، اللہ تعالیٰ سب سے آخر. جی وہ آخر، اس کا انتہا کب تک بول نہیں سکتے، ہم نہیں جانتے. ساری دنیا ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بھی ہیں جی سب ختم ہونے والے ہیں. اس سرزمین پر جو بھی ہیں سب ختم ہونے والے ہیں سوائے اس پروردگار کی ذات کی جو کہ بڑی عزت والا اور بہت بڑا جلال والا ہے. تو اول و آخر، ظاہر و باطن. ظاہر کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ وہ سب سے اوپر ہے، سب سے ظاہر ہے، بلندی پر ہے. باطن کا مطلب ہر ایک کا علم رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپنے والی نہیں ہے. وہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو یہ ساری صفتیں ہیں، اسماء ہیں. اس میں دیکھا ہم نے سورہ اخلاص میں اللہ، الاحد، الصمد، جی یہ سب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شمار ہوتے ہیں. اس طریقے سے آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں، الحی القیوم، جی اور اس کے علاوہ منفی صفت بھی آئی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی عظمت کے بارے میں چیزیں آئیں. اور اس میں بھی وہ الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. اس طریقے سے مزید اور آیتیں آئیں گی انشاءاللہ، اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور نیک صفتوں کو جان کر اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مضبوط کرے، اور اس ایمان کے جو تقاضے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کریں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کریں، جی اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی اس سے ہم بھاگیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو محرمات ہیں اس سے ہم دور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیریں ہیں، جو مشکلیں، جو مسائل، جو مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے. آمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو اسماء و صفات میں جو ہے تعویل کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، وہ لوگ بھی ایسے بولتے ہیں اسماء و صفات میں جو ہے تعویل کرنا جائز نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر اب دو ہے تو تیسرا اللہ ہے، وہ جہاں اپنا چہرہ کرو گے تو آپ جو ہے اللہ کو پاؤ گے. اس میں بھی تعویل کرو گے نہیں، آپ جیسا ہے ویسا مان لو. اور جو اول اور آخر وہ ظاہر اور باطن، اس میں بھی جو ہے آپ اپنی تعویل مت کرو. ظاہر ہے تو ظاہر ہے، باطن ہے تو باطن ہے. جی ایسے بتا رہے ہو اس سے کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر آپ نے جتنی چیزیں بتائی ظاہر و باطن یہاں دیکھیں، اور اس طریقے سے جیسا کہ اللہ نے قرآن فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ جو ہے تین آدمی آپس میں سرگوشی کی بات کرتے ہیں، آہستہ بات کرتے ہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے، تین ہے تو چوتھا اللہ ہے. جی تو اور
اسی طریقے سے کہ جو ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ جدھر بھی تم چہرہ کرو ادھر اللہ تعالیٰ ہے. یہ سب جتنی بھی آپ آیتیں اس قسم کی آیتیں آپ لیں گے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی صفت بتاتا ہے. اب یہاں بھی دیکھیے آپ نے کہا والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ وہ ہر چیز سے بڑا زبردست علم رکھتا ہے. آپ دیکھیں گے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، اس کے آخر میں دیکھیے علم کی صفت آئے گی. اس کا علم ہر جگہ ہے. اس کی ذات ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اس طریقے سے آپ کی نہ تعویل ہے اور نہ ہی کسی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا انکار آتا ہے. اب یہ لوگ جب استوا علی العرش جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو کیا کرتے ہیں؟ استوا کی تحریف کرتے ہیں، غلط معنی لیتے ہیں، استولا کا معنی لیتے ہیں، حکومت پر قابض ہوا. جی اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں رات کے تیسرے حصے میں اترتا ہے. کیسے اترتا ہے ہمیں نہیں معلوم، قرآن حدیث میں آیا اترتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، رحمت اترتی ہے، تعویل کرتے ہیں. تو یہی فرق ہے کہ اہل سنت و جماعت کے آپ عقیدے میں جائیں گے انشاءاللہ کسی بھی آیت کی تحریف یا کسی بھی آیت کا انکار لازم نہیں آتا ہے. ان کے مسلک میں چلیں گے تو آیتوں کی تعویل اور آیتوں کا انکار لازم آتا ہے. مزید بحث آئے گی انشاءاللہ اس سلسلے میں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ہاں کہ وجہ سے مراد ذات ہے، اور عربی کا یہ اسلوب ہے، عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالی اعظم الاعضاء، کہ انسان کے بہتر سب سے عظمت والا جو عضو ہے وہ انسان کا چہرہ ہے. جی عربی میں یہ اسلوب ہے، عربی میں اسلوب ہے کہ چہرہ مراد لے کر پوری ذات. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوسری چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، نعوذ باللہ. یہ عربی کا اسلوب ہے، یہ مجاز نہیں ہے. مجاز کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں لینا وہ نہیں ہے. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ عربی زبان میں آپ دیکھیں گے کہیں بھی دوسرے بہت سارے اس میں آپ کی مثالیں ملیں گی، وجہ بول کر پوری ذات مراد لی گئی. اب کیا کہا گیا آپ کو؟ مثال کے طور پر تصویر کرنا منع ہے نا، تصویر کشیدگی کرنا منع ہے، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَا صُورَةَ، جب سر اگر کٹ گیا تو صورت نہیں ہے، وہ تصویر میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پر کپڑے کی دکان ہے آپ کی، آپ جو ہے ڈیزائن بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ ڈیزائن میں عام طور پر اسٹیچو لگا کر جو رکھتے ہیں کپڑوں کا ڈیزائن ہے نا، پینٹ شرٹ وغیرہ جو بھی ہے کرتے ہیں بتانے کے لیے، اگر سر نہیں ہے تو نو پرابلم. فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَا صُورَةَ. تو یہ عربی کا اسلوب ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے. جی ہاں ہاں اس میں بھی دیکھیے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اگر بندہ جو ہے انا کیا نام ہے من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب انا مع عبدي اذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. کہ میں بندے کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ جماعت بھر میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. ٹھیک، تو اس طریقے سے حدیث میں یہ آیا ہے ساتھ آگے چل کر کہ اگر بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو میں 10 قدم آگے آتا ہوں، اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. یہ سب کا سب عربی اسلوب ہے، تعویل کی بات نہیں ہے. تعویل عربی اسلوب میں آپ دیکھیں گے کہیں بھی آپ عربی شعر ہو یا عربی کی جو ہے جو بھی مطلب ہے کہ اتھینٹسٹی کے لیے جو پیش کی جاتی ہے کہ ہاتھ سے مراد قدرت لیا گیا ہو، یہ عربی اسلوب میں نہیں ہے. آنکھ سے مراد نگرانی کے معنی میں لیا گیا ہو، یہ عربی اسلوب میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں، وہ اگرچہ کہ کتنا دور رہے میں تو ساتھ ہی رہتا ہوں، میرا دل اس کے ساتھ ہے، یہ تو کہتے ہیں عربی اسلوب میں ہر زبان میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معیت
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے فرعون سے نجات پا کر جو ہے بھاگ کر آئے اور جو ہے سامنے دیکھا سا دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، اور ادھر بنو اسرائیل نے کہا کہ ارے ہم تو وہیں بہتر تھے، ہم یہاں لا کر پھنسا دیے، پیچھے دشمن اور سامنے دریا، ہم مر گئے۔ تو کیا کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا ساتھ میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے، مجھے صحیح راستہ بتائے گا۔ تو معیت، اس کے بارے میں بحث آئے گی انشاءاللہ، اس کے بارے میں معیت، اللہ کی معیت کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، ان اللہ لمع المحسنین، اچھے کرنے والوں کے ساتھ ہے، ضرور اللہ تعالیٰ ہے جی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لمع المؤمنین، مؤمنوں کے ساتھ ہے، تو نصرت کے معنی میں، تائید کے معنی میں۔ ارے جاؤ جی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کہیں ڈرتے بولتے نہیں، تو اس کا مطلب کیا ذات مراد ہوتا ہے؟ تم جاؤ میں تمہیں جاتے میں ساتھ ہوں بول کر، یہ مراد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عربی اسلوب میں جو ہے اسی اسلوب میں قرآن نے بھی بیان کیا ہے، لیکن ہم میں اور فرق باطلہ میں جو بڑا فرق ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی طرف سے تعویل کر کے، جہاں عربی اسلوب بھی نہیں ہے، غلط لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی۔ ٹھیک ہے، السلام۔ میرے خیال میں اور بھی معیت وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے درس آئے گا انشاءاللہ، یہ سب چیزیں انشاءاللہ وقت واسطے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی جی، وہی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے جب ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل، کہ بندہ سب سے زیادہ جو ہے میرے سے قریب ہو سکتا ہے، قریب ہونے کا ذریعہ ہے تو مما افترضته علیہ، ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ جس چیز کو میں نے اس پر فرض کیا ہے، فرائض سے بڑھ کر کوئی آدمی مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ فرائض۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ نفل، لیکن زکوٰۃ چھوٹ جاتی ہے، وہ غلط ہے۔ سب سے پہلے فرض، اس کے بعد فرمایا ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، اور بندہ جو ہے نفل چیزوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتے رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فاذا احببته، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اکون سمعه الذي يسمع به، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ صرف حلال سنتا ہے، حرام نہیں سنتا ہے۔ یدہ التي یبطش بها، وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ ہاتھ بن گیا اور اللہ کا ہاتھ ہو گیا، نعوذ باللہ، نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس ہاتھ سے وہی کام لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ آرڈر دیتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اس کا پیر، اس مومن کا پیر ادھر ہی چلتا ہے جہاں میں حکم دیتا ہوں، جدھر میں آرڈر دیتا ہوں، یہ مراد ہے۔ اس کا مراد یہ نہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خود ہاتھ بن جاتا ہے نعوذ باللہ، یا پیر بن جاتا ہے، اس کی ذات جو ہے انسان میں اتر جاتی ہے، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں ہے جی۔ اس میں اس کو مجاز کے معنی اس کو نہیں لیں گے، کیونکہ آپ جو ہے قرآن اور حدیث کے سارے نصوص کو لے کر ہی آپ جو ہے کریں گے، یہی مطلب ہے اصل میں۔ ورنہ اگر آپ یہ معنی لیں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، الگ ہے، اوپر ہے، عرش پر ہے جی، یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ جو ہے پھر کس کی عبادت ہوگی، پھر شریعت کس کی؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا، اگر صحیحین شیخین بخاری اور مسلم کی حیبت نہ ہوتی تو اس حدیث کو ان کے منکرات میں ہم شمار کرتے تھے۔ اور یہی ہے اصل، اہل سنت و جماعت ان حدیثوں کو بھی روایت کرتے ہیں جو بظاہر ان کے خلاف جاتی ہیں، اور ان حدیثوں کو بھی روایت کرتے ہیں جو ان کے موافق میں ہوتی ہیں۔ اب یہ حدیث بظاہر اہل سنت و جماعت کے مسئلہ کے خلاف ہے کہ نہیں؟ بظاہر آپ دیکھیں گے اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے، لیکن علماء نے کہا کہ یہ حدیث آئی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
روایت کرنے والے پورے ثقہ ہیں، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، مانیں گے ہم، لیکن اس کا مطلب پورے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لیں گے، ایک حدیث ہے دوسری حدیث کو نہیں لیں گے، اسی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی بحث آئے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔